بلیٹن کا آغاز آج کی بڑی خبر سے۔ کراچی میں ایک اور نیا ضلع بنے گا۔ سندھ کابینہ نے منظوری دے دی۔ ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق کابینہ نے کراچی میں کیماڑی ضلع بنانے کی منظوری دی ہے۔ کیماڑی ضلع سائٹ بلدیہ، کیماڑی اور ہاربر سب ڈویژنز پر مشتمل ہوگا۔ ترجمان کے مطابق وزیر اعلیٰ نے ضلع جنوبی کا نام ضلع کراچی رکھنے کی تجویز دی ہے۔ کراچی کے باقی اضلاع کے نام بھی ان کے مشہور علاقوں سے منسوب کیے جائیں گے۔ ترجمان وزیر اعلیٰ کے مطابق کراچی کا ضلع غربی اس وقت پورے سندھ میں بڑا ضلع ہے۔ ضلع غربی کی آبادی 39,14,757 ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما فیصل سبزواری کا کہنا ہے اس سے متعلق کہ پیپلز پارٹی جعلی مینڈیٹ دکھانے کے لیے کراچی کو تقسیم کر رہی ہے۔ کیماڑی ضلع بنانے کا فیصلہ عدالت میں چیلنج کریں گے۔ ضلع کے قیام سے پہلے عوامی سماعت ضروری ہے۔ جی، یہ پیپلز پارٹی کی وہی پالیسی ہے کہ کراچی کو یہ اپنا جعلی مینڈیٹ دکھانے کے لیے تقسیم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ بے نظیر صاحبہ کے دور میں انہوں نے ضلع ملیر بنایا تھا۔ آپ نقشہ نکال کے اپنی خبروں میں چلا دیں، اس سے زیادہ بیہودہ کوئی زمینی طور کے اوپر ضلع ہو نہیں سکتا۔ بعد میں انہوں نے ڈسٹرکٹ ایسٹ کو کاٹ کر ایسٹ اور کورنگی بنائے۔ اسی طریقے سے انہوں نے اب یہ کیماڑی بنا رہے ہیں۔ تو یہ اس لیے ہے کہ آخری جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں 2015 کے، اس میں ضلع غربی کی جس میں سے کاٹ کر یہ کیماڑی بنا رہے ہیں اپنے ایک ایم این اے کو خوش کرنے کے لیے، جو ان کی ایک ایم این اے وہاں سے جیتے ہیں، ان کی خوشی کے لیے، خوشنودی کے لیے یہ بنایا جا رہا ہے۔ ضلع کے لیے ضروری ہے کہ پبلک ہیئرنگ کی جائے، جو موجودہ ضلع ہے وہاں کے لوگوں کی رائے لی جائے۔ رائے کون دے گا؟ وہاں کے عوامی نمائندے دیں گے، وہاں کے عوام دیں گے۔ اس طرح سے کوئی نہیں کیا۔ یہ انہوں نے برطانوی راج بنایا ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی نے آئین کے نام کے اوپر بےہودگی کرتے ہیں۔ 18ویں ترمیم کہتے ہیں کہ بہت مقدم ہے، اسی 18ویں ترمیم میں 140A کے تحت جو موجودہ ضلعوں کو اختیارات دینے تھے، وسائل دینے تھے، وہ انہوں نے دیے نہیں ہیں۔ پیپلز پارٹی نے یہ ضلع بنا کر ایک دفعہ پھر کراچی دشمنی کی جو اپنی پرانی روش ہے اس کو برقرار رکھا ہے۔ ایم کیو ایم عوام میں بھی اس کو لے کر جا رہی ہے اور اس کو عدالتوں میں بھی چیلنج کرے گی۔ یہ تو تھا ایم کیو ایم پاکستان کا موقف۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما خرم شیر زمان کا کہنا ہے کہ کراچی میں نیا ضلع بنانے کے سندھ حکومت کے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ نیا ضلع بنانے کے پیچھے بھی ضرور مالی معاملہ ہوگا، کیونکہ پیپلز پارٹی عوام کی بہتری کے لیے کبھی نیا ضلع نہیں بنائے گی۔ دیکھیں، یہ وہی سیاسی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سندھ کارڈ کھیلتی ہے اور سندھ میں یہ کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ میں تقسیم کے خلاف ہے۔ تو کیا یہ ضلع جو ملیر کے اندر بن رہا ہے یہ سندھ کا حصہ نہیں ہے کیا؟ یہ عوام کو کس طرح بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ان کو پتہ ہے ایڈمنسٹریٹرز آ رہے ہیں، مال بنانے کے لیے نئے نئے طریقہ کار نکالے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ویسٹ جو ہے بہت بڑا اس کا علاقہ اور اس کو ایڈمنسٹریٹو ریزنز کی وجہ سے جو ہے تقسیم کیا جا رہا ہے۔ تو کیا ڈسٹرکٹ سینٹرل چھوٹا ہے؟ کیا ڈسٹرکٹ ایسٹ چھوٹا ہے؟ آج یہ ایک اور نیا ضلع لے کر آ رہے ہیں۔ ہمیں ان کی نیتوں پہ شک ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ان کے پاس نہ تو کوئی ویژن ہے نہ کوئی مشن ہے۔ انہی وجوہات کے بنا کے اوپر یہ کمیٹی بنی ہے تاکہ وفاق کے کچھ لوگ ان سے اٹیچ کر کے شہر کی خدمت کرنے کی کوشش کی جا سکے۔ ادروائز پیپلز پارٹی 12 سال سے اقتدار میں 1200 سال بھی رہے گی نا اس صوبے کے اندر، عوام کی زندگی بہتر نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ضلع جو نیا بنا رہے ہیں ان کو ہم بالکل سپورٹ نہیں کرتے ہیں، اس کی سخت مذمت کرتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے اس بات کے اوپر کہ اس کے اوپر ان کی یقیناً جو فائنینشیل کوئی نہ کوئی ریزن اس کے پیچھے ہوگا۔ عوام کی بہتری کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کوئی نیا ضلع بنانے کا نہیں سوچ سکتی ہے۔ اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے حیدرآباد۔ قومی عوامی تحریک کے سربراہ اور جی ڈی اے کے سیکرٹری جنرل ایاز لطیف پلیجو اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اگر آپ باز نہیں ہیں تو سندھ کے لوگ، میں نہیں، قومی عوامی تحریک نہیں، جی ڈی اے نہیں، سندھ کے 7 کروڑ لوگ مزاحمت کریں گے۔ ہم اگر اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہمارے خلاف سازش کو یہ نہیں ختم کر رہے، ہم 3 دن سندھ میں جنرل اسٹرائک کی کال دے سکتے ہیں۔ قومی عوامی تحریک مشاورت کر رہی ہے، 3 دن پوری سندھ کو ہم جام کر دیں گے، اس پہ باز نہیں آئے ہم 7 دن سندھ میں دوسرے مرحلے میں اسٹرائک کریں گے، اور پھر غیر معینہ مدت تک یا 1 ماہ تک۔ کراچی ہمارے لیے کوئی سادہ سا معاملہ نہیں ہے کہ آپ ہمیں اشارہ دکھا کر پیٹھ تھپک کر اور ہمیں خاموش کروا دیں گے۔ ضرورت پڑی تو 1 مہینہ سندھ کے نوجوان، سندھ کے بچے، سندھ کی خواتین، سندھ کے بزرگ، سندھ کے طالب علم 1 ماہ پورا سندھ بند کر دیں گے۔ اس لیے میں سندھ کی دوسری پولیٹیکل پارٹی سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ وہ سنجیدگی سے فقط بیانات تک نہیں اور فقط پیپلز پارٹی کی لائن کو کیری نہ کریں، پیپلز پارٹی کے محافظ اور ترجمان نہ بنیں، پیپلز پارٹی کی بی ٹیمز بن کر ہر وقت فقط پیپلز پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا ختم کریں۔ پیپلز پارٹی نے آپ کو دوہرا نظام دیا تھا،
اور اس دوہرا نظام کو پیر پاگارا کی قیادت میں ایاز لطیف پلیجو کی اور قادر مکسی اور بشیر قریشی اور جلال محمود شاہ اور قوم پرست اور JUI اور ان سب کے اور سندھ کے محب وطن پاکستانیوں کی قیادت میں حیدرآباد میں 1 ملین لوگوں کا جلسہ کر کے ہم نے دور نظام کو ختم کیا تھا. اسی طرح ہم اس سازش کو بھی ختم کریں گے, اس سازش کو ہم ناکام بنائیں گے. اور میں آپ کے توسط سے گزارش کر رہا ہوں اپنے اردو بولنے والے بھائیوں کو, آپ MQM کی کنسپریسی کو سمجھیں. MQM بلدیاتی انتخابات آتے ہوئے بڑے ایکسٹریم نعرے لگاتی ہے. وہی راستہ PTI بھی شاید اختیار کرنے جا رہی ہے اور پیپلز پارٹی بھی اختیار کرنے جا رہی ہے کہ بڑے نعرے لگاؤ, لوگوں کو لڑاؤ, لوگوں کو تقسیم کرو. اردو بولنے والے سندھی بولنے والوں کے درمیان جو محبت کے رشتے بڑھ رہے ہیں ان میں مزید دراڑیں ڈالنے کی کوشش کرو, پھر بلدیاتی انتخابات جیت کر پھر B ٹیم بن جاؤ حکمرانوں کی. سندھ میں پیپلز پارٹی کی سب سے بڑی B ٹیم کون رہی ہے؟ MQM کی سندھ میں سب سے بڑی B ٹیم کون رہی ہے؟ پیپلز پارٹی. سندھی میں کہتے ہیں ہو آ گئی گڈ بدھن میں بتھیا. یہ دونوں ایک چیز ہیں, ایک ہی سکے کے 2 طرف ہیں. ان کے جو کنگلے کارکن تھے پیپلز پارٹی کے اور کنگلے لوگ MQM کے بلینر ہو گئے. حیدرآباد میں قومی عوامی تحریک سربراہ اور GDA کے سیکرٹری جنرل ایاز لطیف پلیجو پریس کانفرنس کر رہے تھے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بتائیں آپ کو کراچی سے خبر دیں آپ کو. SSP ساؤتھ کا بتانا ہے کہ کراچی میں ڈاکٹر کو قتل کیا گیا یا یہ واقعہ خودکشی کا ہے. تفتیش جاری ہے, جبکہ ڈاکٹر ماہا کی میڈیکو لیگل رپورٹ جیو نیوز نے حاصل کر لی ہے. میڈیکو لیگل رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر ماہا کو سر کے بائیں جانب سے گولی لگی, گولی سر کے دائیں جانب سے باہر نکل گئی. ڈاکٹر ماہا زخمی حالت میں اسپتال لائی گئی تھیں. ML رپورٹ کے مطابق ماہا کو اسپتال ان کے والد آصف علی شاہ لے کر آئے تھے. نمائندہ جیو نیوز ذیشان شاہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. ذیشان, سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ یہ ML رپورٹ تفصیلی طور پہ کیا کہتی ہے؟ جی دیکھیں, بالکل جو یہ واقعہ پیش آیا تھا ڈاکٹر ماہا علی کا, تو اس کے لیے جو ابتدائی طور پہ اس ML رپورٹ سے واضح کیا جاتا ہے کہ جو ماہا علی کے بائیں جانب سے گولی فائر ہوئی تھی اور جو کہ دائیں جانب سے اس گولی کا ایگزٹ تھا وہاں سے نکل گئی تھی. تاہم اس کے بعد میں یہ تقریباً زخمی حالت میں جناح اسپتال ان کو منتقل کیا گیا تھا اور ML رپورٹ کی روشنی میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کے والد ان کو وہاں پہ لے کر آئے تھے. وہاں پہ ابتدائی طور پہ ان کو طبی امداد دی گئی, بچانے کی کوشش کی, تاہم وہ جابر نہیں ہو سکی, جس کے بعد میں یہ ML رپورٹ تیار کی گئی ہے. پولیس حکام نے ابھی تک 174 کی جو کارروائی ہوتی ہے جو کہ عمومی طور پر خودکشی کے واقعے میں کی جاتی ہے, وہ ابھی تک اپنی کارروائی نہیں تیار کی ہے. پولیس حکام سے میری بات ہوئی تھی, ان کا کہنا تھا کہ کیونکہ اس واقعے کے اندر کچھ شکوک و شبہات پولیس اپنے دور کرنا چاہتی ہے, اس لیے ایک ٹیم کو میر پور خاص روانہ کر دیا گیا ہے جو کہ ان کے والد سمیت اہل خانہ کے بیانات قلم بند کریں گی. ساتھ ہی ساتھ اس اثنا میں جو موبائل ڈیٹا ہے اور جو پسٹل کی فورینسک رپورٹ ہے وہ بھی پولیس کو موصول ہو جائے گی. اس کے بعد میں فیصلہ کیا جائے گا کہ اس واقعے کی مقدمہ درج کیا جائے یا نہیں. ابتدائی طور پہ ماہا کے اہل خانہ نے قانونی کارروائی سے انکار کر دیا تھا, تاہم پولیس حکام کا یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ اہل خانہ نے اس کے لیے منع کر دیا تھا, اگر اس کے اندر کوئی قتل کے شبہات سامنے آئے تو پولیس سرکار مدیت میں اس واقعے کا مقدمہ درج کرے گی. اچھا, یہ بھی پولیس کی انڈرسٹینڈنگ سمجھنا چاہ رہے ہیں ہم ابھی ذیشان کہ ڈاکٹر ماہا کو یہ اس رپورٹ کے مطابق سر کے بائیں جانب سے گولی لگی, یعنی کیا وہ لیفٹ ہینڈڈ تھی, یہ سمجھا جائے؟ اس معاملے پر بھی تفتیش ہو رہی ہے, تفتیش کا پہلو اس طرف ہے. جی بالکل, اس میں ایک نہیں بہت سارے محرکات ہیں, کیونکہ اگر ڈاکٹر ماہا نے یہ ایک سب سے پہلے تو خودکشی کی تصدیق کے لیے اس بات کی چیکنگ کی جا رہی ہے کہ وہ رائٹ ہینڈ تھی یا لیفٹ ہینڈ تھی. ساتھ ہی ساتھ اس بات کی بھی تصدیق کی جا رہی ہے کہ اگر خودکشی کی تھی تو اس کے محرکات کیا تھے, اور اگر یہ قتل کی جانب کچھ شبہات اگر ہیں تو اس کے محرکات کیا تھے. اس حوالے سے مختلف لوگوں کو شامل تفتیش کیا گیا اور آج SHO گزری کو خصوصی طور پہ SSP ساؤتھ کے احکامات پر میر پور خاص بھیجا گیا, جہاں پہ ان کی تدفین ہوئی ہے. وہاں پہ جا کے وہ والد سمیت تمام اہل خانہ کے بیانات قلم بند کریں گے. اس کے علاوہ ایک ٹیم کراچی میں بھی جو ان کے جو ڈاکٹر ماہا کے جو عزیز و اقارب یا جو دوست وغیرہ تھے, ان کی جو سہیلیاں تھیں, ان سے بھی بیانات قلم بند کر رہی ہے, ان سے بھی تحقیقات کر رہے ہیں تاکہ اس چیز کو حتمی طور پہ پہنچایا جا سکے. صحیح. ڈاکٹر ماہا کے دوستوں سے بھی معلومات حاصل کی جا رہی ہے, موبائل فون کا ڈیٹا بھی حاصل کیا جائے گا. بہت شکریہ ذیشان اپڈیٹ کرنے کے لیے. حکومت کی 2 سالہ کارکردگی, اسی پر پریس کانفرنس کر رہے ہیں, آپ کو براہ راست لیے چلیں گے. اسلام آباد میں اس وقت وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز. اب مفاد پرستی اور کرپشن کی سیاست آخری سسکیاں لے رہی ہے, جو آپ کو گاہے بگاہے مختلف دنوں پہ پریس کانفرنسز میں سنائی دیتی ہے, آج کل بھی سنائی دے رہی ہے. تو اب وہ دور ختم ہونے والا ہے. اب عوام کی خدمت
اور اب ملک کو آگے لے جانے کی سیاست ہوگی. اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف اپنے منشور کے مطابق جب انشاءاللہ اپنے 5 سال مکمل کرے گی تو آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ واقعی جس طرح کہ خیبر پختونخوا کے عوام شروع میں ان کی کچھ ریزرویشنز تھیں، لیکن چونکہ کئی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ وقت لیتی ہیں. 2 سال میں ہم ملک کو بالکل تبدیل نہیں کر سکتے. ابھی بھی ہمارے چیلنجز ہیں، اور مہنگائی کا چیلنج پھر ہم نے کل بھی بات کی تھی، ہم آج پھر اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جو مہنگائی کی وجہ ہے اس کی بھی مختلف وجوہات ہیں، لیکن ہماری ذمہ داری ہے. یہ ذخیرہ اندوزی ہے تو وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اسمگلنگ ہے تو وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور اگر کوئی اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز کر رہا ہے جس سے کہ جو اشیاء خرد و نوش خاص طور پہ آٹا، چینی، اس قسم کی جو بیسک اسینشیل پروڈکٹس ہیں جو کہ عام آدمی کے استعمال میں آتی ہیں، اس کی فراہمی وہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے، لیکن اس کو قیمتوں کو کم لانا یہ ہماری اس وقت سب سے پرائم منسٹر صاحب کی پہلی پرائیورٹی ہے، اور دوسری بھی پرائیورٹی یہی ہے، اور تیسری پرائیورٹی بھی یہی ہے، کیونکہ اصل مقصد یہ ہے کہ عوام کو ریلیف دینا. کیونکہ کووڈ کے بعد ہماری اکانومی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کئی چیلنجز کو عبور کرتے ہوئے اس میں جان آ گئی ہے. وی آر ٹرننگ دا کارنر، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے دن اس ملک کے لیے اچھے دن آنے شروع ہو گئے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ کو ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ بھی اٹھ رہی ہیں، اور ابھی ہمارے سینئر کولیگ رزاق داؤد صاحب جو منسٹر آف کامرس ٹریڈ ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کی منسٹری اور ایکسپورٹس میں کیا ہوا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے سامنے 2 بڑے ایشوز ہیں. ایک تو ملک میں ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو رہا تھا اور ہمارے ایکسپورٹس گر رہے تھے. تو پھر ایک پہلو ہے. دوسرا تھا کہ توجہ تھا ٹریڈنگ کے اوپر، نہیں ناٹ آن انڈسٹریلائزیشن. تو یہ جو ہے نا اس کو جلدی سے جلدی ٹیکل کرنا تھا، اور الحمدللہ یہ ہو گیا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح سے ہوا ہے. کئی اسپیکرز یہاں آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ بات کی کہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ 20 بلین سے گر کر $3 بلین تک پہنچ گیا ہے. تو پھر سوال آتا ہے کہ یہ کس طرح سے ہوا. ضرور یہ ٹیم ورک تھی، منسٹری آف فائنانس، FBR، منسٹری آف کامرس، اور ہم لوگوں نے یہ کہہ کہ توجہ دو ایکسپورٹ کے اوپر اور امپورٹ کے اوپر پابندی لگاؤ. مجھے یاد ہے کہ آپ لوگوں نے بہت شکایت کی کہ یہ تو آپ نے امپورٹس کو گرا رہے ہو. تو ہوا کیا؟ امپورٹ ضرور گر گئے، ایکسپورٹس الحمدللہ بڑھتے گئے. اور کووڈ سے پہلے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنوری اور فیبروری اس سال ہمارے ایکسپورٹس ہے نا ڈبل ڈیجٹ میں گروتھ شروع ہو گیا تھا. اس وقت 14% فیبروری کے مہینے میں ہمارے ایکسپورٹس بڑھے تھے. خیر وہ کووڈ آ گیا تو وہ سارا چینج ہو گیا. تو ہمارے جو تھیم ہے نا وہ یہ ہے ایکسپورٹ. موسلادھار بارش سے لاہور پانی پانی ہو گیا. کئی شاہراہیں تالاب بن گئیں، گلی محلے ڈوب گئے. نشیبی علاقوں کے گھروں اور جنرل اسپتال کے مختلف حصوں میں بھی بارش کا پانی داخل ہو گیا. مختلف حادثات میں 6 افراد جاں بحق اور 12 زخمی ہو گئے. سب سے زیادہ بارش لکشمی چوک میں 189 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی. تاجپورہ میں 176، گلشن راوی میں 160 ملی میٹر بارش ہوئی. شہر کے کچھ علاقوں سے پانی نکال دیا گیا ہے. کچھ مقامات پر پانی اب بھی جمع ہے. محکمہ موسمیات نے اگلے 24 گھنٹوں میں مزید بارش کی پیش گوئی کر دی ہے.
एक बार फिर जिक्र करेंगे लाहौर में हुई मूसलाधार बारिश का। लाहौर में बारिश रुके कई घंटे गुजर गए, मगर निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और कजाफी स्टेडियम के इर्द गिर्द अब भी पानी जमा है। वहां मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इमरान हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। मैं इस वक्त जहां पर खड़ा हूं निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जहां पर तमाम खेलों की फैसिलिटीज़ खिलाड़ियों को हासिल हैं। कदाफी स्टेडियम यहाँ पर है, नेशनल हॉकी स्टेडियम, पंजाब स्टेडियम, और उसकी हालत एक मरतबा फिर आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर पानी खड़ा है। हमें बिल्कुल दूर दूर तक नज़र भी नहीं आ रहा कि वासा के अहलकार यहाँ पर मौजूद हों और उन्होंने पानी निकालने की कोशिश की हो। फिरोजपुर रोड की तरफ से जो रास्ता आता है वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह पानी वहाँ पर खड़ा है और ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है और बहुत कम लोग इस तरफ आ रहे हैं और वो दूसरी तरफ से गुलबर्ग की तरफ दाखिल हो रहे हैं। कुछ यही सूरत हाल जब हम लिबर्टी मार्केट गुलबर्ग से यहाँ पर निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एंटर होते हैं, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पानी खड़ा है। यहाँ पर दफातर हैं, कुछ PCB के अहदेदारों ने यहाँ पर आना है। नेशनल हॉकी स्टेडियम में हॉकी के अहदेदारों ने वहाँ पर पहुँचना है, जिनको वहाँ पर पहुँचने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है।